فرمایا میں شفاعت قبول کیا گیا ہوں، تو ثابت یہ ہوا کہ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان، عزت، مرتبہ اور مقام یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کی شفاعت کو پہلے سے قبول کیا ہوا ہے۔ میرے مصطفیٰ کریم کل بروز قیامت جس کی طرف انگلیاں کرتے جائیں گے، جس کی شفاعت کرتے جائیں گے، جس کے شفیع بنتے جائیں گے، رب تعالیٰ انہیں کو شفاعت قبول فرمائے گا۔ نورانیت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کچھ قرآن و حدیث سے اسباب، قرآن و حدیث سے ثابت ہونے والے دلائل، ان پر گفتگو کرنے کی کوشش کروں گا کہ رب ذوالجلال نے کائنات کے اندر کوئی ایسی شخصیت کو پیدا نہ فرمایا کہ جس کے اندر رب ذوالجلال نے دو چیزیں رکھی ہوں کہ جس کے حاصل ہونے سے، جس کے وجود سے دو چیزوں کا صدور ہو رہا ہو، جس پر دو قول اور دو حقیقتیں سچی آ رہی ہوں، اور وہ شخصیت میرے اور آپ کے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے، جن کی حقیقت بشریت بھی، جن کی حقیقت نورانیت بھی۔ بشری حقیقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کو کیوں عطا فرمائی؟ نوری شخصیت اور نوری حقیقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے اور میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں عطا فرمائی؟ اگر بشری حقیقت کے اوپر گفتگو کی جائے تو بشری حقیقت میں جیسے ہمارا اٹھنا بیٹھنا، ہمارا کھانا پینا، ہمارا سونا لیٹنا، ہمارا تکلم اور گفتگو کرنے کا انداز یا دیگر کوئی بھی چیز ہم لگائیں تو یہ بشری حقیقت کے ساتھ خاص ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاک نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو بشری حقیقت ہے، آپ کی بشری حقیقت کو کائنات کے اندر کوئی فرد بھی آپ کی بشری حقیقت کو نہیں پہنچ سکتا۔ نوری حقیقت تو بہت دور کی بات ہے، نوری حقیقت کو تو کوئی پہنچ ہی نہیں سکتا، بالکل محال ہی، بالکل کسی کی مجال ہی نہیں ہے، کسی کے اوپر اس بات کو کرنے پر ہم متفق ہی نہیں ہوتے کہ رب ذوالجلال نے اپنے پاک نبی کو جو حقیقتیں عطا فرمائی بشری اور نوری، ان میں کسی کو یہ حاصل ہو کہ وہ ان کی حقیقت کو پہنچ جائے لا محال، کبھی ممکن ہی نہیں ہے۔ رب ذوالجلال نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، کہ تحقیق آئی ہے تمہارے پاس رب تعالیٰ کی طرف سے، آئے ہیں تمہارے پاس قد جاءکم من اللہ، اللہ رب العزت کی طرف سے، نور، ایک نور، اور کتاب مبین اور روشن کتاب۔ اب خالق کائنات نے قرآن پاک کے اندر ایک نور کا ذکر فرمایا اور ایک روشن کتاب کا ذکر فرمایا۔ یہ آپ دیکھیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن اولاد آدم کا سردار ہوں۔ اولاد آدم، اب اولاد آدم کے اندر فقط امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم داخل نہیں ہے، فقط امت عیسیٰ داخل نہیں ہے، فقط امت موسیٰ داخل نہیں ہے، فقط امت نوح داخل نہیں ہے، فقط امت ابراہیم داخل نہیں ہے، فقط امت اسماعیل داخل نہیں ہے، فقط امت لوط، ہود،
اور دیگر جتنے بھی انبیاء آئے ان میں سے کسی ایک امت کو خاص نہیں کیا گیا، بلکہ رب ذوالجلال نے آقا مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کل میں بروز قیامت اولاد آدم کا سردار ہوں۔ اب اولاد آدم کے اندر ازل سے لے کر ابد تک جتنے لوگ پیدا ہونے والے ہیں، جتنے انسان روئے زمین پر پیدا ہونے والے ہیں، وہ تمام کے تمام جو ہیں وہ اولاد آدم کے اندر داخل ہیں۔ ایسے ہے کہ نہیں؟ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ کل میں بروز قیامت اولاد آدم کا سردار ہوں، اور جو قوم کا، کسی لشکر کا، کسی بستی کا، کسی شہر کا، کسی گاؤں کا، کسی محلے کا، ٹھیک ہے کہ نہیں جی، کسی یونین کونسل کا، کسی صوبے کا اور کسی ملک کا سردار ہو، تو پھر آپ اس کے اختیارات کو اگر غور سے دیکھیں تو اس کے پاس کتنے اختیارات ہوتے ہیں۔ وہ جب چاہے، جیسے چاہے، جس وقت چاہے کسی کو نوکری دینی ہے، کسی کو نوکری سے نکالنا ہے، کوئی قانون پاس کروانا ہے، کوئی قانون رائج کروانا ہے، تو وہ اس سردار کے ذمہ ہوتا ہے۔ تو میرے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا مسلم شریف کی حدیث مبارکہ کہ کل بروز قیامت میں اولاد آدم کا سردار ہوں، یعنی کہ اولاد آدم کا سردار ہونے کا مطلب کیا ہے کہ کل بروز قیامت رب ذوالجلال کی بارگاہ کے اندر اگر سرداری چلے تو میرے محمد مصطفیٰ کی چلے گی، یعنی میرے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سرداری چلے گی۔ اور پھر فرمایا کہ میں پہلا وہ ہوں جن کی قبر کو کھولا جائے گا، کل بروز قیامت جن کی قبر کو کھولا جائے گا، آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میں پہلا وہ شخص ہوں۔ جب قبریں کھلے گی قیامت کے دن سب سے پہلے میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کو کھولا جائے گا۔ اور پھر فرمایا آگے کہ میں پہلا وہ ہوں کہ جو شفاعت قبول کیا گیا ہوں۔ لفظ پر دیکھیں نا، غور کریں، حدیث پاک کے ہیں میں پہلا وہ ہوں جو شفاعت قبول کیا گیا ہوں۔ یہ نہیں فرمایا کہ میری رب شفاعت جو ہے ہو سکتا ہے قبول کر لے یا میری شفاعت کو قبول کیا جائے گا، بلکہ فرمایا میں شفاعت قبول کیا گیا ہوں۔ تو ثابت یہ ہوا کہ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان، عزت، مرتبہ اور مقام یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کی شفاعت کو پہلے سے قبول کیا ہوا ہے۔ میرے مصطفیٰ کریم کل بروز قیامت جس کی طرف انگلیاں کرتے جائیں گے، جس کی شفاعت کرتے جائیں گے، جس کے شفیع بنتے جائیں گے، رب تعالیٰ انہیں کو شفاعت قبول فرمائے گا۔